अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लबे आज़ाद चैनल के साथ अब्दुल तवाब और इस वक्त मैं मौजूद हूं वादिया नीलम कुंडल शाही के मुकाम पर। और इस वक्त आप अगर मेरे बैकग्राउंड साइड पर देखें यहां पाइन हिल्स स्कूल एंड कॉलेज बिल्कुल इस ग्राउंड में मैं मौजूद हूं। और यहां पर आज हम जो यहां के असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उनसे आज गपशप करेंगे और इस स्कूल का जो संग बुनियाद कब रखा गया और किस ने रखा, और इसके अलावा इस स्कूल से कितने तलबा और तलबात फ़ारिग होकर किसी अच्छी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं और इसकी जो चंद एक मालूमाती पहलू हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जनाब, क्या खैरियत से? ठीक है जनाब। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं इस इदारा के, बिल्कुल इनके साथ हम मौजूद हैं और इनसे करेंगे चंद एक सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपसे सवाल ये है कि इस इदारे का संग बुनियाद किस सन में रखा गया? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पाइन स्कूल एंड कॉलेज कुंड शाही, आपको अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब, आपको और आपकी टीम को वेलकम कहता हूँ। पाइन हिल स्कूल एंड कॉलेज कुंड शाही 11 अप्रैल 2010 को इसका इफ्तिताह हुआ। पाइन हिल स्कूल हाई स्कूल के दर्जे पे हमने इसका आगाज़ किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो आज हमारा तकरीबन 10 साल हो गए हमारा ये अदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो काम है वो जारी व सारी है और आपके सामने है इसकी सारी जो है वो प्रोग्रेस, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे वक्त के साथ। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि ज़ाहिर है हर इदारे के अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन जिस वक्त जब और जहाँ पर देखा कि इस इदारे की चर्चा उसी तरह बाकी कायम है, तो इसका राज क्या है? एक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेहनत की वजह से ही अदारे सर्वाइवल करते हैं और उसका क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ हमारी टीम को जाता है, हमारे सारे उस्ताद इकराम 2010 से आई तक जिन्होंने यहाँ सनसियर जज्बे के साथ और इखलास के साथ काम किया, उनके ही ये सारी जो एफर्ट्स हैं। और उसमें तलबा इकराम तलबा का भी इसमें हिस्सा है। और हम बेसिक टीम, चूँकि हम आज छुट्टी के दिन यहाँ मौजूद हैं, अदरवाइज़ हम अपने जॉब पे होते हैं, तो छुट्टी वाले दिन हम अदारे में आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। तो हमारे साथ आदिल साहब हैं, एमडी हैं इस अदारे के। तो हमने बेसिक टीम आज तक काम की है, तो उसकी कामयाबी का यही राज है कि हमने जिस तरह अदारों में होता है एक सीनियर और जूनियर के दरमियान एक गैप होता है, तो हम यहाँ वो चीज़ नहीं है, हम बेसिक टीम काम कर रहे हैं। 2010 से जो हमारा सफ़र चला, 2014 में इस अदारे को हमने कॉलेज का दर्जा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और लकीली 2016-17 में हमें नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन से एक प्रोजेक्ट मिला जो स्कूल ही का प्रोजेक्ट था, तो वोकेशनल स्कूल प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट की वसातत से यहाँ तकरीबन 250 से 300 बच्चा सालाना 6 क्लास से 10th क्लास तक फ्री तालीम हासिल करता रहा 2 साल। तो 2 साल के इस प्रोजेक्ट में यहाँ पाइन हिल्स में न सिर्फ बच्चों को रस्मी तालीम बल्कि फ़नी तालीम फ्री दी जाती थी। उसमें जो हमारी फ़नी तालीम का जो शोबा था उसमें हमने बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए हैं फ्री ऑफ कास्ट। उनको रस्मी तालीम के साथ साथ हम हमसे उस फ़ी भी नहीं लेते थे। और एक तो रस्मी तालीम वो फ्री हासिल करते थे, दूसरा उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी। तो नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की ताउन से यहाँ 8 लैब्स थी, जिसमें कंप्यूटर, उसमें टेलरिंग भी थी, उसमें किचन जो है वो बच्चों को जो है वो कुकिंग भी सिखाई जाती थी, उसमें बच्चों को इलेक्ट्रिशियन का काम भी सिखाया जाता था, और उसमें बच्चों को वेल्डिंग का काम, मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह के हमारे 7-8 शोबाजात थे। तो 2 साल उस प्रोजेक्ट में हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर्व किया है, अच्छा डिलीवर किया है इस अदारे ने। तो एक तो मैं समझता हूँ वो भी हमारी कामयाबी में एक ज़रूर उसका भी हिस्सा है। उसके बाद हमारा ये सफ़र जारी व सारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आज आपको ये बताते हुए कि पाइन हिल स्कूल एंड कॉलेज ने आज तक इस तकरीबन 10 सालों में 300 से लगभग मैट्रिक के ग्रेजुएट यहाँ से पैदा हुए हैं, और जो इस वक्त मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने जॉब्स जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं। और 100 से ज़ायद जो हमारे 2014 से आज तक जो हमारे इंटर के ग्रेजुएट्स हैं, 100 सवा 100 बच्चे वो भी हमारे यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज में भी हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये 10 साल हमारा दौरानी है जो स्ट्रगल फॉर दी बेस्ट के स्लोगन से चला,
اور والدین کا اعتماد، ہماری ٹیم ورک، اور جو یہاں کا جو ماحول ہے، کمپٹیشن کا ماحول آپ کو پتہ ہی ہے، کنڈل شاہی میں الحمدللہ ایک مثبت مقابلے کا رجحان ہے. جی تو اس نے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک آکسیجن دیا، تو ہمیں ایک سازگار فضا ملی، اس میں ہم نے کام کیا، ہماری ٹیم نے کام کیا، تو اللہ کا شکر ہے. اس وقت ہم موجود ہیں پرنسپل صاحب کے ساتھ اور ان سے کرتے ہیں چند ایک سوالات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، آپ سے جو سب سے پہلے میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا ماشاء اللہ. مدرسہ جامعۃ تعلیمات اسلامیہ کنڈل شاہی سے. آئی تھنک when I was 15 years old, then I completed the Quran. آفٹر دیٹ مجھے یہ شوق پڑا کہ یار کالج لائف بہت اچھی ہوتی ہے، چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو دیکھوں جب وہ بیگ لگائے اوپر نیچے جائیں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، تمنا ہوئی کہ میں کالج میں ایڈمیشن لے لوں، تو میں نے پھر لے لیا. تو اس کے بعد میں نے کالج میں ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، پھر ایم اے ایجوکیشن میں نے کیا. الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میں نے کمپلیٹ کیا ایم اے ایجوکیشن، اور پھر بس یہی میری. اچھا، آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہونے کا ایک اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج آپ کالج کے پرنسپل ہیں. جی جی. تو وہ مدرسہ تعلیمات اسلامیہ سے آج کے اس سیٹ تک کا جو سفر تھا وہ کیسے طے ہوا؟ میرے خیال میں میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی ہرڈلز مجھے پیش نہیں آئی، چونکہ مجھے شوق تھا، مجھے لگاؤ تھا کہ میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. تو الحمدللہ میں اپنا میرا جو ماٹو تھا اس میں کامیاب رہا، سکسیزفل رہا. کالج میں بہت اچھے مارکس لیے، پھر جب گریجویشن کی بہت اچھے فرسٹ ڈویژن میں لی، پھر ایم اے ایجوکیشن میں نے فرسٹ ڈویژن میں کمپلیٹ کیا. تو یہ شوق جب انسان کو ہوتا ہے تو انسان کچھ سے کچھ کر جاتا ہے. تو ساری بات شوق کی ہوتی ہے، مجھے شوق تھا تو الحمدللہ آئی ڈیڈ اٹ. اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ جی آپ کسی سفر پہ ہوں اور آپ کی نظر ڈرائیور پر پڑے اور وہ ڈرائیور آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، تو اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ زندگی کا ایسا ہے. کوئی ڈرائیور بنتا ہے، کوئی پرنسپل بنتا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، کلرک بن جاتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو انسان کو بہرحال اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے، جو بیسٹ سے بیسٹ کر سکے اس کو کرنا چاہیے. تو باقی تو یہ اللہ کا کام ہے. کوئی ڈرائیور بنتا ہے، کوئی، ہاں یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے اگر محنت کی ہوتی تو یہ بھی کسی اچھے مقام پہ ہوتا. تو پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ تو خدا کے فیصلے ہیں. اچھا، میری طرح کوئی نکھٹو کوئی آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں پیغام تو بس یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کردار اور گفتار میں ہمیشہ بہتری لائے. اس سے انسان کی جو ہے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. تو جیسا کہ ہمارے قائد نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ if have you are degrees but no character you are nothing, if have you are no degrees but you are character you are something. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ انسان کو بلند رکھنا چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور ایٹ دی اینڈ ایک اور میسیج دینا چاہوں گا اسٹوڈنٹ کے لیے کہ دوز اسٹوڈنٹ who do not work hard never get anything. Nothing can be achieved without struggle. Always do the work at the proper time with confidence. تو ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. زبردست جی، آپ بہت زبردست آپ نے شعر کہا، گفتگو جو آپ نے کی، جو نصیحت کی، بہت زبردست. اور آخر میں آپ ہمارے جو لب آزاد چینل دیکھنے والے دوست ہیں ان کو کوئی پیار اور محبت بھرا پیغام دینا چاہیں؟ طواب بھائی ماشاءاللہ میں کچھ دنوں سے آپ کے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں. آپ کا فیوچر مجھے برائٹ لگ رہا ہے. تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے گا. تو میں تمام ویور سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے چینل کو ہمیشہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور وہ بیل آئیکن کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دباتے رہیے. اور تمام ویور سے یہی کہوں گا کہ آپ کو سپورٹ کریں چونکہ آپ بہت بیسٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بلیس یو. اچھا جی ناظرین، اس وقت آپ موجود ہیں عادل حسین قریشی صاحب جو ایم ڈی ہیں یہاں کے، اور ان سے کریں گے چند ایک سوالات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر، خیریت سے؟ اللہ کا شکر. اچھا سر، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ اس اسکول کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی تقریباً اس کو 10 سال ہو گئے ہیں، تو اس دورانیے میں آپ کے کتنے بچے ہیں جو میکسیمم جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں؟
اس وقت ہمارے پاس تقریباً 8 سیشن ہمارے یہاں سے فری ہوئے ہیں، میٹرک جن بچوں نے کی ہے، اور ایف ایس سی لیول پہ 2 سیشن ہے، وہاں سے بھی وہ بچے بھی یہاں سے فری ہوئے ہیں 2 سیشن کے. چونکہ کالج ہمارا بعد میں ہم نے اس کی رجسٹریشن کروائی تھی، جبکہ اسکول جو تھا پہلے ہی رجسٹرڈ تھا، تو تقریباً یہ لگ بھگ 200-300 اسٹوڈنٹ جو ہیں یہاں سے فری ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا یہاں پر جو اسکول سسٹم ہے، جو آپ کے ٹیچر اور ٹیچرز وغیرہ جو یہاں پر آپ کے اسٹاف ممبر ہیں، وہ تقریباً کتنے ہیں؟ تقریباً 16 لوگوں کا اسٹاف ممبر ہیں ہمارے اس وقت موجود ہیں، جو مختلف کوالیفائڈ ہیں، کوالیفیکیشن ہے، یعنی کہ وہ ہر سبجیکٹ کا الگ الگ تقریباً 16 ممبر ہیں ہمارے پاس. اچھا، نیو پروجیکٹ کیا ہے جو اس وقت لانچ ہونے جا رہا ہے؟ بیسیکلی یہ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہمارے پاس تھا. تقریباً 2017 اور 18 2 سال ہمارے پاس یہاں پہ اس پہ ہم نے ورک کیا. جو کلاس 6 سے اوپر 10 تک کے بچے تھے، ان کو فری ایجوکیشن دی ہم نے. تو یہ اگست 2019 میں نف نے دوبارہ ایڈورٹائز کیا، تو اس میں ہم نے اپلائی کیا. اپلائی کرنے کے بعد وہ ان کے ہیڈ جو ہیں ہمارے پاس آئے، ادارے کا وزٹ کیا دوبارہ. تو ابھی تک وہ پروجیکٹ جو ایم او یو سائن نہیں ہوا ہمارا. تو اگر سائن ہو جاتا ہے، وہ پرائمری سیکشن لیول پہ بچوں کو فری تعلیم ہم دیں گے. اس میں کلاس پلے گروپ سے اوپر 5 تک کے بچے جو ہیں ان کو ہم فری تعلیم دیں گے. تو اس میں وہ پروجیکٹ امید ہے ہمیں کہ وہ جب تک یہ کرونا ختم ہو جائے گا 11 تاریخ تک، اس کے بعد ہمارے یہ پروجیکٹ ایم او یو سائن ہو جائے گا. اچھا، کمپیوٹر لیب ہے جو آپ کی، یہ جو سسٹم ہے یہ کسی سے ملحق ہے کیا؟ کوئی سلسلہ ہے اس کا؟ بیسیکلی یہ ہمارا جو نیفٹ کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے ہمیں یہ سسٹم جو ہیں 20 سے 25 جو سسٹم ہمیں انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں. تو اس میں ہم مختلف کورسز بچوں نے کیے ہیں اس سے پہلے، اور اس کے علاوہ یہ ٹویوٹا سے ہلاک شدہ ہے، اور ہم آگے مزید اس میں بہتری لا رہے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں کلاس 6 سے اوپر 10 تک کے بچے جو ہیں، یہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا، لب آزاد چینل دیکھنے والے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کوئی پیار اور محبت بھرا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ یہ بہت اچھا پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا ہے. ایک تو ان لوگوں کی جو بے بس لوگ ہیں، آپ نے ایک سٹوری پچھلے دنوں شیئر کی تھی، بہت اچھی تھی. ہمارے پڑوس میں تھا وہ بندہ، لیکن ہمیں اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا کہ وہ اس کی پرسان حال اس کا کس طرح وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. جب ہم نے دیکھا تو اس پہ ہماری آنکھیں کھل گئی کہ ہمارے پڑوس میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اتنے غریب ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اگر اس طرح سے آپ یہ کام جاری رکھیں گے تو یہ آگے بہت سے لوگ جو گھروں کے اندر ہیں اور صاحب استطاعت ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچے گا اور وہ آگے ان لوگوں کی مدد کریں گے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. شکریہ.